مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ اور دینی اور دنیاوی کاموں میں مثبت نتائج کے حصول کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ذہنی طور پر پرسکون رہنا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتا ہے، اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ہم اس ویڈیو میں یہ سب باتیں بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے، اور سب سے قطع تعلق کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم عبادت کرو تو یہ تصور کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا عمل ذہنی کاوش ہے، جسے آسان الفاظ میں تفکر کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے سلسلہ عظیمیہ کے بڑوں نے انسان کے اندر غور و فکر اور سوچ بچار کی صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار ہیرا والی عبادت کو بنیاد بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہیرا میں کم و بیش 7 سال مراقبہ کیا، ذہنی یکسوئی حاصل کی۔ غار ہیرا میں تشریف لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 سال اللہ کی نشانیوں پر غور کیا، اور 5ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن نقطۂ وحدانیت میں جذب ہو گیا، یعنی اللہ کے دیدار کے علاوہ کوئی تصور باقی نہ رہا، تو اللہ کی جانب سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، اور تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ عربی زبان میں گردن کو رقبہ کہتے ہیں، اور گردن جھکا کر خیال اور دل میں اللہ کو یاد کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ غیب کا یا غیبی کوائف کا مشاہدہ کرنے کے لیے تمام پیغمبروں اور برگزیدہ ہستیوں نے تفکر سے کام لیا ہے، اور چند ماہ یا چند سال اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مراقبے میں گزارے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں، چاند اور سورج کے طلوع و غروب ہونے پر غور و فکر یعنی تفکر کیا، پھر اللہ کی وحدانیت کا مشاہدہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات کوہ طور پر اللہ کے تصور میں مدہوش رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے، اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہ ہو جاؤ۔ مراقبہ در حقیقت اللہ کو تلاش کرنے، اللہ تک پہنچنے اور اللہ کا عرفان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مراقبے کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، بصیرت حاصل کرنا، کسی چیز یا کسی ایک نقطے کی گہرائی میں جا کر فہم حاصل کرنا، اور اس طرح دھیان دینا کہ دوسرا خیال نہ آئے۔ یعنی مراقبہ دراصل ایک خیال میں بے خیال ہو جانے کا نام ہے۔ ابدال حق حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق مراقبہ کرتی ہے۔ مثلاً پرندے جلدی سو جاتے ہیں اور آدھی رات کو اٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں، پھر صبح اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں۔ پرندے اور جانور جب خاموش ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ گہرے تفکر میں ہیں، مراقبے میں ہیں، کھلی آنکھوں سے مراقبہ کرتے ہیں۔ سارس نامی پرندہ جب سر جھکا کر اپنے باریک پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ تعظیماً سر کو جھکا کر اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہے، اس کا پر بھی نہیں ہلتا، یعنی اتنا گہرا تفکر اور مراقبہ ہوتا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے مراقبہ یعنی ذہنی یکسوئی عبادات میں شامل ہے، اور تمام عبادات و اعمال کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کا اللہ سے رابطہ ہو جائے۔ ارکان اسلام میں اہم رکن نماز قائم کرنا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ربط قائم کرنا ہے۔
مراقبہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی پوری یکسوئی دھیان اللہ کی جانب رکھتے ہیں۔ دوسری اہم عبادت روزہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نیت اللہ ہے۔ سحری سے افطاری تک انسان کا ذہن اس طرف رہتا ہے کہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے اور اس کی جزا بھی اللہ ہے۔ وہ تنہائی میں بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے کہ اسے خیال ہوتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں ہر شخص کو مال و دولت سے لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اور یہی انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے دیتا ہے کہ اس عمل سے اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ گویا مال و دولت کی محبت پر وہ اللہ کی محبت کو فوقیت دیتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آدمی پیسہ خرچ کر کے، سفر کی صعوبتیں اٹھا کر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، کاروبار چھوڑ کر مکہ معظمہ پہنچتا ہے اور حج ادا کرتا ہے۔ گویا دین اسلام میں تمام عبادات ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کا نام ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ربط قائم کرنے کا نام ہے۔ یکسو ہو جانا کیا ہے؟ یکسو ہو جانا دراصل کسی ایک کا ہو جانا ہے۔ جو کام ذہنی یکسوئی کے ساتھ نہ ہو اس کا نتیجہ مثبت نہیں نکلتا، چاہے وہ کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو۔ ذہنی انتشار کا شکار انسان کوئی بھی کام بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایک معمولی سا کام، سوئی میں دھاگا ڈالنا ہو، اس دوران توجہ سوئی کے ناکے اور دھاگے پر مرکوز کی جاتی ہے اور اس وقت تک قائم رکھی جاتی ہے جب تک دھاگا سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ ایک درزی ذہنی انتشار کا شکار رہتا تھا۔ گاہک نے اسے سلائی کے لیے ایک سوٹ دیا اور کہا ذرا جلدی تیار کر دو۔ سوٹ تیار ہو گیا۔ گاہک آیا، اس نے دیکھا کہ شلوار کی دونوں پائچوں میں آستین سلی ہوئی تھی اور قمیص میں شلوار کے پائچے لگا دیے گئے تھے۔ گاہک نے درزی کی بہت بے عزتی کی، حالانکہ درزی کپڑے سیتے سیتے عمر رسیدہ ہو گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا؟ اس عمل کو ذہن کا غائب ہونا کہہ سکتے ہیں، اور ہوا یوں کہ دماغ میں خیالات کی رو سلائی سے ہٹ گئی تھی۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زندگی کے ہر کام کے پیچھے اگر ذہنی یکسوئی نہ ہو تو کام کا نتیجہ صحیح نہیں ہوتا۔ گھر میں کھانا پکانے سے لے کر اسکول میں پڑھنے، آفس میں کام، بینک میں حساب کتاب، فیکٹری میں مزدوری، غرض ہر کام ذہنی یکسوئی سے ہی بہتر ہوتا ہے۔ دین و دنیا کے ہر کام میں کامیابی ذہنی یکسوئی سے ہی ممکن ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی ذہن کا کردار گھوڑے جیسا ہوتا ہے۔ جب گھوڑے کو سدھانا شروع کرتے ہیں تو وہ سخت مزاحمت کرتا ہے، لیکن مسلسل محنت کے بعد کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلسل محنت ضروری ہے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ مراقبہ کیا جائے تو قوت ارادی میں حرکت آ جاتی ہے اور ذہن کا سرکش گھوڑا بالآخر رام ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ذہن کو بار بار کسی ایک طرف رکھنے کی مشق کی جاتی ہے۔ مراقبے کی پریکٹس یا عمل کے دوران صاحب مراقبہ پر لازم ہے کہ وہ ابتدا میں ذہن کو کوئی ایک مرکزیت دے کر پھر آزاد چھوڑ دے۔ پھر کوئی بھی خیال آئے اس خیال کو رد نہ کرے۔ کوئی بھی خیال آتا ہے تو اسے آنے دے، خود ہی گزر جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے اپنے مرشد یعنی روحانی استاد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مراقبے میں خیالات بہت آتے ہیں، ذہن منتشر اور جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، مراقبے میں نیند آ جاتی ہے۔ استاد محترم نے جواب دیا، یہ کیفیت بھی گزر جائے گی۔ ایک ہفتے بعد شاگرد دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میرا مراقبہ بہتر ہو گیا، پرسکون اور خود کو زندہ محسوس کرتا ہوں۔ استاد محترم نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا، یہ کیفیت بھی گزر جائے گی۔ تفکر کرنا یا کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کرنا یا ذہنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا مراقبہ ہے۔ ہر انسان کے اندر 11,500 صلاحیتیں موجود ہیں، اور کسی ایک صلاحیت پر ذہن مرکوز کرنا اور اللہ کی صفات کو تلاش کرنا
یہ ڈھونڈنا مراقبہ ہے۔ مراقبے کے مسلسل عمل سے مراقبہ کرنے والا غیر محسوس طریقے سے نور نبوت اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مراقبے سے اسی وقت فائدہ حاصل ہوتا ہے جب یہ عمل مسلسل کیا جائے۔ جب بیرونی ماحول کی اطلاعات کا سلسلہ رک جاتا ہے تو پھر اندرونی یعنی پوشیدہ تحریکات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس طرح آدمی ان صلاحیتوں اور قوتوں کے ذریعے دیکھتا، سنتا، چھوتا، چلتا پھرتا اور سارے کام کرتا ہے جو روحانی صلاحیتیں کہلاتی ہیں۔ مولانا روم نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے: آنکھیں، کان اور ہونٹ بند کر لو، پھر بھی اگر نور حق نہ دیکھو تو تمہیں مجھ پر ہنسنے کا حق ہے۔ مختلف روشنیوں کا مراقبہ مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، جن میں نیلی روشنی اور سبز روشنی کا مراقبہ زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ دن کے وقت اوپر کی طرف دیکھیں تو ہمیں نیلا آسمان صاف نظر آتا ہے۔ تھوڑی دیر دیکھنے پر ہمیں اپنے اندر گہرائی اور یکسوئی محسوس ہوتی ہے۔ نیلی روشنی کا مراقبہ کرنے سے ہماری شعوری اور لاشعوری صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہن کھلتا ہے۔ اگر ہم زمین پر دیکھیں تو سبز رنگ کا غلبہ نظر آتا ہے۔ سبز رنگ سکون کی علامت ہے۔ جن علاقوں میں سبزہ زیادہ ہوتا ہے وہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ پرسکون ہوتے ہیں۔ سبز روشنی کا مراقبہ کرنے کا طریقہ یوں ہے، اور یہ مراقبہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ تصور میں وہ ہستی ہے، وہ ذات حق ہے جو محبوب خدا ہے، جو کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ عشاء یا فجر کی نماز کے بعد 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ 11 بار درود خضری صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اور 11 بار یا حی یا قیوم پڑھیں، اور آنکھیں بند کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کریں کہ وہاں سے سبز رنگ کی روشنی آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ کے دماغ میں جذب ہو رہی ہے۔ شروع میں 10 منٹ یہ مراقبہ کریں، پھر وقت بڑھاتے جائیں۔ مراقبے کی اس مشق سے نہ صرف ذہنی سکون ملتا ہے بلکہ جسمانی صحت بھی بہتر ہونے لگتی ہے، متعدد ذہنی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین مستحکم ہوتا ہے، سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں، اخلاقی برائیوں سے ذہن ہٹ جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے سے انسان بے حد خوبصورت اور پرکشش ہو جاتا ہے، خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں، کسی بات یا مضمون کو بیان کرنے کی اعلیٰ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان خوش اخلاق اور درگزر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، روحانی علوم منتقل ہوتے ہیں، ہر دنیاوی اور دینوی کام میں بہترین نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سننے اور دیکھنے والوں کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازے اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔